دنیا میں ہم جنس پرستی کس نے کروائی؟ پھر دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تاریخ کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اردن شام اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ ہے جو انتہائی زرخیز ہے، اور اسی علاقے میں صدوم کے نام سے ایک مشہور شہر آباد تھا جس کی بستیاں نہایت ہی سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج، پھل اور میوے کثرت سے پیدا ہوتے تھے۔ شہر صدوم میں رہنے والی قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اور یہ قوم دنیا کی سب سے بدترین قوم کہلائی جاتی ہے۔ اس قوم کے لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی جسمانی خواہشات پوری کیا کرتے تھے، لیکن یہ لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا کس طرح ہوئے اور کس چیز نے اس قوم کو اس گناہ پر اکسایا اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، اور اس کے اتنا سخت اللہ کا عذاب آیا تھا، اور آج بھی انہیں پتھر بنا دیا ایک ہی جگہ۔ اور جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں بہت زیادہ فحاشی اور جو گے کا سسٹم تھا بہت زیادہ تھا، تو اللہ کا عذاب آیا تھا اس قوم پہ، اور بہت شدید جو ہے عذاب آیا تھا، دردناک عذاب آیا تھا، اور جتنے بھی لوگ تھے وہ پتھر بن گئے تھے۔ اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہونے والے غلوں اور اناج پر صرف انہی کا حق ہے۔ ایک دن قوم لوط کے کچھ لوگ اسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے دیکھ کر شیطان ایک بوڑھے کی صورت میں ان لوگوں کے پاس آ گیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ان مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو جو میں کہتا ہوں وہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ شیطان کی یہ بات سن کر لوگ شیطان سے پوچھنے لگے کہ وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے کی وجہ سے ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ جب بھی کبھی کوئی تمہاری بستی میں آ جائے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی جسمانی تسکین پوری کر لیا کرو، تو اس طرح یہ لوگ آنا جانا چھوڑ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پھر اگلے دن شیطان ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی صورت میں ان لوگوں کے پاس آیا اور شہر صدوم کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا۔ شہر صدوم کے لوگ اس خوبصورت لڑکے کی جوانی اور جسم کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہونے لگے اور اس خوبصورت لڑکے کے ساتھ زنا کر بیٹھے۔ اس بدکاری کے بعد شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ آنے جانے والے مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہی بدفعلی کیا کرو۔ جب تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہی بدفعلی کیا کرو گے تو کوئی بھی مسافر تمہارے علاقے میں داخل نہ ہوگا۔ اس طرح شیطان نے سب سے پہلے اس قوم سے بدفعلی کروائی۔ اس طرح ان لوگوں نے رفتہ رفتہ اس برے کام کا آغاز کیا، اور اس گناہ کا اس قوم کو ایسا چسکا لگا کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ یہ گناہ شہر صدوم کے اندر اس قدر عام ہو گیا کہ ہر گھر میں یہ گناہ ہونے لگا۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی، خاص طور پر جب بھی مسافروں میں سے کوئی بھی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اس کو اپنا شکار بنا لیتے۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے اس فعل کا پتہ لگا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اس گناہ سے منع کیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، تم عورتوں کے ہوتے ہوئے مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر چکے ہو۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہا سمجھایا، لیکن یہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو اس گناہ سے منع کرتے تو یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو بہت برا بھلا کہتے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ اس قوم کی شہر سے نکالے جانے کی دھمکیوں کے باوجود بھی حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی تبلیغ جاری رکھی، اور آپ کی محنت کی وجہ سے کافی لوگ آپ پر ایمان لے آئے، لیکن اس قوم کی اکثریت نے آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ قوم آپ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اور اس طرح اس بدبخت قوم نے خود ہی اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کو طلب کیا۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس بدفعلی کی وجہ سے قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے بھی عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام نے خوبصورت اور نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے،
क्योंकि उनकी कौम पहले ही इस फेले बद में बहुत ज्यादा सरकशी कर चुकी थी, लिहाजा वो इन खूबसूरत मेहमानों को देखकर मजीद फिक्रमंद हो गए। चुनाचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की पहली बीवी वाइला, जो हकीकत में मुनाफिका थी, जब उसने इन मेहमानों को देखा तो वो चुपके से शहर सदूम के लोगों के पास चली गई और इनसे कहने लगी कि हमारे घर में खूबसूरत लड़के आए हुए हैं, और शहर सदूम के लोगों को इस बदफेली की तरफ दावत देने लगी। चुनाचे शहर सदूम के बदफेलों को जब इस बात का पता चला तो तमाम लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया, और ये लोग इन मेहमानों के साथ बदफेली करने के इरादे से हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर की दीवारों पर चढ़ने लगे। चुनाचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो अपने मेहमानों को एक कमरे में छुपा दिया। दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे बहुत सख्त अजाब आया था, और वीडियो में आपने देखा होगा कैसे अल्लाह ने इसे इबरतनाक सज़ा दी है। अल्लाह अकबर। और आज भी इनके किस्से मौजूद हैं, और इन्हें बिल्कुल इनकी कौम को पत्थर बना दिया था, स्टैचू। और अल्लाह अकबर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत ही मज़े की होगी, और थैंक यू सो मच एवरीवन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सब दोस्त।